بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الأعراف آیت نمبر 176 سے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كمثل القلب تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے بدلے بلند مرتبہ عطا کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اس کی حالت ایسے کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا تو اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کریں اور شاید کہ وہ لوگ کچھ سوچیں یا غور و فکر کریں۔ کمثل الکلب یعنی ان کی مثال، یعنی کتے کی کیا عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو پیٹو یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تو وہ دونوں حالتوں میں ہی بھونکتے رہتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح اس کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں زبان باہر ہی نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال بتایا گیا ہے کہ ایسے شخص کہے کہ اسے نعمت یاد کراؤ یا نہ کراؤ، اس کا حال ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی ہی رہتی ہے، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، یعنی گمراہی سے بچیں اور حق کو قبول کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ یعنی جیسے کتے کی مثال دیا جانا یہ بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ من يهد الله فهو المهتدي من يضلل فأولئك هم الخاسرون. اور جس کو اللہ چاہتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے تو وہی خسارے میں پڑنے والا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں اس کو، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ دیکھتی ہی نہیں ہیں اس کو، اور کان ایسے ہیں کہ نہیں سنتے اس کو، اور یہی لوگ ہیں جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، یعنی یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی ان کا تعلق تقدیر سے ہے، یعنی ہر انسان اور جن جس کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے عمل کریں گے تو اس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس ان کو اس کے نام سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو حد سے گزر جانے والے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب جزا دیے جائیں گے تھے جو وہ عمل کرتے۔ اللہ کے اچھے ناموں سے مراد یہ ہے کہ وہ نام جن سے اس کے مختلف صفات، عظمت اور جلالت، قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف کرتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ہم ان کو گرفت میں لے لیں گے اس طور کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ املی لہم ان کیدی، اور ان کو مہلت دیتا ہے، بے شک میری تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے۔
متین اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا بھلا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو ایک ڈرانے والے ہیں کھلے۔ بصاحبہم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشرک مکہ انہیں کبھی ساحر اور کبھی مجنون کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے آسمانوں زمینوں کی بادشاہت، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اللہ نے چیزوں میں سے، امید ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی، پھر قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر یہ کائنات میں غور و فکر کرتے تو اللہ پر ایمان لے آتے اور رسول کی اطاعت اختیار کر لیتے۔ حدیث ان سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی اگر یہ نبی اور قرآن کے بعد بھی ایمان نہ لائے، اور اس سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی اور چیز کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ من يضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت ہی نہیں دے سکتا، اور اللہ ان کو ان کی ہدایت گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اور اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانوں زمینوں میں بڑا بھاری ہوگا، وہ تم پر اچانک آئے گی۔ وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گویا آپ اس سے باخبر ہے۔ کل کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ ساعتہ گھڑی یعنی قیامت کو ساعتہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اچانک آ جائے گی، پل بھر کائنات کا سارا نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ قیامت کے آنے کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگی۔ حفیٌ پیچھے پڑھ کر سوال کرنا، تحقیق کرنے کو، اور پوری طرح باخبر ہونے والا۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑھ کر اس کی بابت علم حاصل کر رکھا ہے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں جانتا ہوتا غیب کو تو کثرت سے حاصل کر لیتا بھلائی کو، اور جو مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب کا صرف علم اللہ ہی کی ذات ہے۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ ایک جان سے بنایا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور جب میاں بیوی نے قربت کی تو اس کو حمل ٹھہر گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوگی تو دونوں میاں بیوی دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہمیں صالح اولاد دی تو ہم شکر گزار میں سے ہوں گے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اس لیے انسان کو انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ زوجہ
سے مراد ہوا ہے اور جو آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں ان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تمام جوڑے اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ یہ نسل انسانی اس طرح بڑھتی اور آگے چل کر جب اس میں سے ایک زوج یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی، اور بوجھل ہونے سے مراد بچہ جب بڑھ جاتا ہے، جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور جب اللہ نے دونوں کو صالح اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگ گئے، اور اللہ پاک ہے ان سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ شرک قرار دینے سے کیا مراد ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھنا، مثلا امام بخش، پیر دتا، عبد الشمس، عبد العلی، بندہ علی وغیرہ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ پیر کا نظر کرم ہے۔ یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کے لیے۔ وَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے اور نہ ہی خود پیدا کیے، اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کے لیے کسی مدد کی، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ معبود کی کمزوریاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور کسی کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ اور تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف، نہیں وہ تمہاری پیروی کریں گے، برابر ہے تم پر، خواہ تم پکارو ان کو یا تم چپ رہو۔ یعنی اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور نہ ہی تمہیں کوئی جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری ہی طرح کے، بس پکارو ان کو، بس چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب وہ زندہ تھے، بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو، تم دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو۔ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ تھامتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو، پھر تم نہ مجھ کو مہلت دینا۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی جو میری اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو، وہ بھلا دوسروں کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، اور نہیں وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اگر تم پکارو ان کو طرف ہدایت کے، نہیں وہ سنتے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں، اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اب درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں، اور جاہلوں سے اعراض برتیں۔ خُذِ الْعَفْوَ یعنی اس کے معنی ہے مٹا دینا، معاف کر دینا، یعنی ان کی حرکتوں پر درگزر کا رویہ اختیار کریں، بدلہ نہ لیں بلکہ اس کے برعکس ہمدردی اور خواہی کریں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ یعنی حکم دو کس کا؟ نیکی کا، اور اپنا کام جاری رکھیں۔ اچھی بات بتائی جائے، یعنی ان کو اللہ کے آیات سے، عقلی دلائل سے بات سمجھائیں،
اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، انتقام سے پرہیز کریں، بحث میں نہ پڑے، جاہلوں کی جہالت پر آنکھیں بند کر دینا۔ جب آپ نیکی کا حکم دینے میں تمام حجتیں کر چکے پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر ان سے اعراض برتیں، ان کے جھگڑوں کا جواب نہ دیں۔ وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں لے جاتے ہیں پھر وہ سے باز نہیں آتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ جب آپ کو کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو کہتے ہیں آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ اب کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پہ قرآن سننے پڑھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنیں اور اس وقت خاموش رہے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ذکر کیجیے اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، بغیر اونچی آواز کے، صبح اور شام کے وقت، اور اہل غفلت میں سے نہ ہو جائے، یعنی انسان اپنے خالق کو بھول نہ بیٹھے۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت میں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی فرشتے عبادت، سجدے اور دعا سے تکبر نہیں کرتے۔ اور تکبر کیا ہے؟ یعنی کہ ہم تو انسان سے افضل ہیں، اور عبادت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ سجدے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں 14 مقامات پہ سجدے آئے ہیں۔ الحمدللہ، آج سورۃ الاعراف مکمل ہوئی۔ آئے دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کرنے کے کون کون سے عمل ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں سے دل کو تنگ مت کریں، شرک سے بچیں، قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، اور تکبر سے بچیں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، گناہوں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، موت برحق ہے، ہر وقت موت کی تیاری میں رہیں، ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اپنے اعمال کی فکر کریں، اچھا اخلاق بہترین عمل ہے، خاموش رہنا، بلا وجہ بات نہ کرنا، عبادت کے اثر اللہ کی اطاعت، غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، شیطان سے پناہ مانگے، انسان نیک اعمال سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے، اور تقوی کا لباس اختیار کرے، نیک نیت اللہ کے لیے خالص رکھیں، اپنی دوسروں کو غلط کام سے روکیں اور خود بھی رکیں، دین کی تبلیغ میں سب سے پہلے توحید کا بیان کریں اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اپنی ہستی سے بڑھ کر دعا نہ مانگے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، قرآن کا اصل مقصد انسان کو سبق دینا ہے، اس میں غور و فکر کریں، پچھلی قوموں
کہ لوگوں کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، انہیں فراموش نہ کریں، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ عبادت انسان کے نفس کی اصلاح کا کام کرتی ہے۔ بعض تکلیفیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور تکلیف کے وقت صبر سے کام لیں۔ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ جو دین کا کام جاری رکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فسادی لوگوں پر توجہ نہ دے۔ قرآن کے احسن احکامات کو اپنائیں تو انسان کی سوچ اور اس کے عمل پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اور شیطانی وسوسہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے اسے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔